میرے بچوں ویلکم بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. اور ہم اپنا پہلا لیکچر انفارچونیٹلی ریکارڈ نہیں کر سکے، اور میں ابھی اس وقت AKHSS کے نیٹ ورک کو یوز کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. تو اگر خدا نخواستہ میں ڈسکنیکٹ ہوتا ہوں میٹنگ سے، تو میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میں ڈیٹا کنیکشن سے امیجیٹلی جوائن کر لوں میٹنگ، اور آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. رائٹ؟ اچھا، اب بات صرف اتنی سی ہے. ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میرا مائک بند ہو جائے تو بہت صبر و تحمل سے کوئی بھی والنٹیئر، پوری کلاس نہیں، کوئی بھی والنٹیئر بیٹا بسما ری جوائن کر لیں اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی، کیونکہ پوری کلاس کو آواز آ رہی ہے الحمدللہ. آواز نہیں آ رہی؟ منیبا کو بھی آواز نہیں آ رہی؟ علی رضا بھی کہہ رہے ہیں آواز نہیں. کتنے لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا اب آ گئی ہے. چلیں ایک دو منٹ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ ڈیٹا کنیکشن زندہ باد. آپ پریشان نہیں ہو. اگر آواز نہیں آتی میٹنگ سے میں ڈسکنیکٹ ہوتا ہوں تو میں ڈیٹا کنیکشن پہ واپس چلا جاؤں گا. میں تو اس لیے آیا ہوں ڈیٹا کنیکشن اس پہ نیٹ ورک پہ، کہ نیٹ ورک پہ زیادہ اچھی ہوتی ہے کلاس. اس لیے آیا ہوں میرا بیٹا میں ادھر. صحیح ہے؟ ہاں چلیں کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہیں ہو. میں آپ کی مشکلات کو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور ڈیٹا کنیکشن اور کنیکشن بھی نہ چلے تو ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ بور ہو جاتا ہے. نہ صرف بور بلکہ وہ کہتا ہے چھوڑو بند کرو کلاس اور نیند پوری کرو اپنی. چلو آؤ، ہم پیارے بچوں اپنے پریویس لیکچر میں ہوم ورک ڈسکس کر چکے ہیں جس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، اور اب ہم پرابلم 9 اور جس میں ہم بزنس کی گڈ ول کو ریکارڈ کرنا سیکھیں گے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ میں جلدی سے ایک کوئک ریویو دے دیتا ہوں. معصومہ، سلمان اور منیبہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہینڈ ڈاؤن کر دیں. ٹھیک؟ اگر میری آواز مائک کھلا ہوا ہو اور میری آواز آنا بند ہو جائے اور آپ کو لگے کہ مائک میں اپ اینڈ ڈاؤن نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے میرا مائک جو ہے وہ ایک تو آواز غائب ہونا ہوتا ہے، ایک آواز یہ ہے کہ میرا مائک بند ہو گیا. جیسے آپ کو پتا ہے مائک کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہو تو احسن اور رافع اور مہا تو آج چھٹی منا رہی ہیں، تو آپ لوگ جو ہے مجھے پلیز ان میوٹ کر کے بتائیے گا اگر ایسا ہو. ویسے میری پوری توجہ ہے اسکرین پر. میرے پیارے بچوں پرابلم 9 میں اب میں جلدی سے سمرائز کر رہا ہوں. پرابلم 9 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جانے والا پارٹنر بزنس سے زیادہ پیسے لے کے جا رہا ہے، اور اس کے زیادہ پیسے لے جانے کی وجہ ویسے ہو سکتی ہیں 3. اسے بونس مل رہا ہو، کون دے رہے ہوں گے؟ ریمیننگ پارٹنر. جانے والے کہہ رہے ہوں گے جاؤ یہ لو زیادہ پیسے لے جاؤ، ہم اپنے کیپٹلز کو کم کر رہے ہیں. اوکے، وہ کہے گا میرے جانے سے پہلے بزنس کی ریکارڈ ہوگی. آواز ہی نہیں آئی. گڈ ول، مجھے اس میں سے حصہ ملے گا، میرا کیپٹل بڑھ جائے گا، پھر میں زیادہ پیسے لے کے جاؤں گا. 2 کیس ہو گئے. وہ کہہ سکتا ہے میرے جانے سے پہلے ریکارڈ ہوں گے، ایسٹس کو ریویلیو کریں گے. مجھے لگتا ہے ایسٹ کی ویلیو آج زیادہ ہو گئی ہے، ہو چکی ہے. جب ایسٹ کو ریویلیو کریں گے تو ہوگا فائدہ، فائدے میں مجھے بھی حصہ ملے گا، اور پھر میں بزنس سے زیادہ پیسے لے کے جاؤں گا. سمری یہ ہے کہ جانے والا بزنس سے زیادہ پیسے لے کے جا سکتا ہے 3 کیسز کے مطابق: گڈ ول، بونس، ریویلیوشن. لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات جو میں نے کہی وہ یہ تھی کہ جانے والے کو پیسے ملیں گے کم اگر، تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. نمبر 1، اسے وہ بونس دے کے جا رہا ہے. وہ بونس دے کے جا رہا ہے. سر وہ کسے بونس دے کے جا رہا ہے؟ وہ بونس دے کے جا رہا ہے ریمیننگ پارٹنرز کو، کیونکہ بزنس نقصان میں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اچھا بھائی تم مجھے پیسے کم دے دو اور تم پیسے اپنے پاس رکھ لو زیادہ. میں اگر 1 لاکھ کا مالک تھا تو مجھے 80,000 دے دو، 20,000 میں نے تم لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. میرے جانے کے بعد بزنس اگر اسٹل لاس میں رہا تو چلو کچھ تو تم لوگوں کو سہارا مل جائے گا، تو اس لیے تم مجھے میرے 80,000 روپے دے دو. کون بونس دے کے جا رہے ہیں؟ ریٹائرنگ پارٹنر. کون بونس دے کے جا رہا ہے؟ ریٹائرنگ پارٹنر. کسے دے کے جا رہا ہے؟ ریمیننگ پارٹنرز کو. اوکے اچھا، اور اسی طرح اولڈ نہیں میرا بیٹا، اولڈ نہیں، اولڈ نہیں، صحیح ہے. اچھا اسی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانے والا کہے میرے جانے سے پہلے ریویلیوشن ہوگی، ریویلیوشن، یا جانے والا تو چپ چاپ جانا چاہتا ہو، بولے ہاں ہاں بس میرے 2,10,000 دے دو. اب ریمیننگ پارٹنر سیانے ہوں، وہ کہیں نہیں نہیں بیٹے آپ کے جانے سے پہلے ریویلیوشن ہوگی، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کیا ہوگا؟ نقصان.
نقصان میں آپ کو بھی حصہ ملے گا, پھر آپ کو رخصتی کے وقت 2,10,000 روپے نہیں ملیں گے, آپ کم لے کے جائیں گے پیسے. تو کم لے جانے کی وجہ بونس بھی ہو سکتی ہے, کم لے جانے کی وجہ ریوالویشن کا لاس بھی ہو سکتا ہے, لیکن کم لے جانے کی وجہ گڈ ول ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ گڈ ول یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماشاءاللہ ہماری مارکیٹ میں 10 لاکھ روپے نیگیٹو گڈ ول ہے, لوگ 10 لاکھ روپے سے برا سمجھتے ہیں ہمارے بزنس کو. ابے یا تو لوگ بزنس کو سمجھتے ہوں گے یا پھر نہیں سمجھتے ہوں گے. اچھا, یعنی یا تو ہمارا بزنس اچھا پروفٹ ارن کرتا ہوگا یا ارن, ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارا بزنس لاس میں ہے نا, ماشاءاللہ بڑی بہترین گڈ ول نیگیٹو چل رہی ہے. اوکے, تو یس ایسٹ ہے سر, اٹ کین بی نیگیٹو, رائٹ. تو یس سر, حکم. ہاں وہ والا جملہ بھی بول دوں نا, پھر اچھا ہے, سب کے لیے کلیئر ہو جائے گا. حذیفہ نے یاد دلا دیا, حذیفہ کا شکریہ. بھائی میں نے کہا جب سوال میں جانے والا پارٹنر زیادہ پیسے لے کے جا رہا ہو اور وجہ مینشن ہی نہ ہو, کیا کہا, وجہ مینشن ہی نہ ہو, تو بیٹے آپ نے زیادہ پیسے لے جانے کو سمجھنا ہے گڈ ول. زیادہ پیسے لے جانے کو سمجھنا ہے گڈ ول. آپ لکھنا چاہتے ہیں ضرور لکھ لیں. جانے والا زیادہ پیسے لے کے جا رہا ہے, لے کے جانے چاہیے تو 2,10,000, لے کے جا رہا ہے 2,35,000, اور آگے کسی کو یہ انگریزی نظر نہیں آ رہی. سر تو پھر کیا ٹریٹ کرنا ہے, گڈ ول ٹریٹ کرنا ہے آنکھیں بند کر کے. جیسے ایڈمیشن کے ٹاپک میں پڑھایا تھا, یاد کرو, کہ جب نیا پارٹنر بک ویلیو سے زیادہ یا کم لگا رہا ہو اور کچھ لکھا تو گڈ ول ٹریٹ کرنا ہے. لیکن ابھی میں نے جملہ کس کے لیے کہا حذیفہ, میں نے کہا جانے والا پیسے اور کچھ بتایا نہ ہو تو گڈ ول, لیکن جب جانے والا پیسے لے کے جا رہا ہو کم, کیا بولا, جانے والا پیسے لے کے جا رہا ہو کم, تو اب چاہے کچھ لکھا ہو, اگر کچھ لکھا ہو تو جو لکھا ہے وہی ہوگا, اور کتنی چیزیں لکھی ہو سکتی ہیں, 2, اور اگر کچھ نہیں لکھا تو بونس ہی ہوگا بس. یاد رہے گا انشاءاللہ بچوں, یاد رہے گا. آن لائن والوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ؟ چلیں کنٹینیو کریں, آواز پراپر ہے. چلو اب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. تو سر کرنا کیا ہے ہمیں بھائی, اب مجھے تمہاری توجہ چاہیے. ہاں ایسن کیا ریپیٹ کرنا ہے بیٹا, یہ تو بتاؤ. انمیوٹ کر کے بولو, ریپیٹ کیا کروں؟ میں نے تو اتنی دیر تک بات کی, ابھی تقریباً یہ کوئی 7, 8, 9, 10 منٹ ہو گئے. ریپیٹ کیا کرنا ہے مجھے یہ تو بتاؤ, کر دیتا ہوں ریپیٹ. سر ابھی آپ نے جو بولا نا وہ آواز کٹ گئی آپ کی. جو آخر میں نے بولا ہے, میں نے کہا ہے جب جانے والا کم پیسے لے کے جائے تو اس کی وجہ صرف اور صرف بونس ہو سکتی ہے. جب جانے والا زیادہ پیسے لے کے جائے تو کچھ مینشن نہ ہو تو گڈ ول وجہ ہوگی. جب جانے والا کم پیسے لے کے جائے اور کوئی وجہ مینشن نہ ہو تو بونس ہوگا. بس اتنا سا فتویٰ دیا ہے میں نے. یسرا کہتی ہیں ریٹائرنگ پارٹنر اگر زیادہ لے کے جائے گا تو گڈ ول ٹریٹ کریں گے. ہاں یہ اسٹیٹمنٹ یہی تو کہا ہے, جانے والا پیسے اگر زیادہ لے کے جا رہا ہے نا تو وجہ تو 3 ہو سکتی ہیں, لیکن جب کچھ لکھا نہ ہو یسرا تو آپ نے اسے گڈ ول ٹریٹ کرنا ہے زیادہ پیسے لے جانے کو. اور جب جانے والا کم پیسے لے کے جا رہا ہو تو وجہ ہو سکتی ہیں 2, اور اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہو تو آپ نے اسے بونس ٹریٹ کرنا ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا. چلیں آگے بڑھوں, باقی سب لوگ زندہ ہیں. دیکھیں آپ ایک بات بتائیں حذیفہ بھائی, ذرا تھوڑی توجہ چاہتا ہوں نا, پوری کلاس کی توجہ چاہتا ہوں, آن لائن والوں سے بھی. یار ایم مالک کتنے کا تھا میرے بچوں, اور لے کے جا رہا ہے 2 لاکھ, تو کتنے روپے زیادہ لے کے جا رہا ہے 25,000. یقیناً جب وہ آگے لکھ کے دے رہا ہے کہ کیا ریکارڈ ہوگی. اچھا یہ تو اس نے احسان فرمایا کہ اس نے بول دیا گڈ ول آف دا فرم از ٹو بی ریکارڈیڈ, اس سے بریکٹ میں لکھ دیتا گڈ ول میتھڈ, تو آپ کہتے گڈ ول ہوگی. تو کیا آپ کے خیال میں, پوری کلاس سے میرا سوال ہے, کیا صرف جانے والے کی گڈ ول ریکارڈ ہوگی؟ گڈ ول صرف کیا کسی ایک کی ہوتی ہے بزنس میں؟ آج اگر جانے والا زیادہ پیسے لے کے جا رہا ہے تو فرم کی گڈ ول نکالی ہوگی. فرم کی گڈ ول ریکارڈ ہوئی بھی نظر آ رہی ہے سوال میں آپ لوگوں کو؟ بولیں, فرم کی گڈ ول ریکارڈ ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی. تو جو گڈ ول آپ مجھے بتا رہے ہیں, سر ہم تو بتا ہی نہیں رہے. اچھا چلو بتا دو. سر کیسے بتائیں؟ ایم کتنے کا مالک تھا اور لے کے جا رہا ہے 2,35,000, کتنے روپے زیادہ لے کے جا رہا ہے, اور وہ بول رہا ہے کہ اسے گڈ ول سمجھو, اسے گڈ ول مانو. تو گڈ ول 25,000 روپے صرف کس کی ہے مسٹر؟
ایم کی، وہ اپنے حصے کی گڈ ول لے کے جا رہا ہوگا نا. کیا وہ پوری فرم کی گڈ ول لے جائے گا؟ ایم تو اپنے حصے کی گڈ ول لے کے جا رہا ہوگا. بولو ایم اپنے حصے کی کتنی گڈ ول لے کے جا رہا ہے؟ تو کیا ایم کے جانے پہ بس ایم کی گڈ ول ریکارڈ ہوئی ہوگی؟ گڈ ول نکالی گئی ہوگی پوری فرم کی. سر پوری فرم کی گڈ ول کیسے نکالتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں فارمیٹ سکھاتا ہوں. تھوڑا سا آپ کو فارمیٹ کا آئیڈیا دیتا ہوں. یہ ہے پرابلم 9 ہے نا. بچوں ہم نے لکھا کمپیوٹیشن فار گڈ ول. نہیں آپ لوگ نہ کریں. گڈ ول آف دا فرم. یہ کام ہوا ہے وہاں پر، لیکن کتاب کا فارمیٹ کیا ہے میں اس کو دیکھ نہیں رہا نا. میں اپنے طریقے سے آپ کو کمپٹیشن بتا رہا ہوں کر کے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرا سوال کروانے کا ارادہ ہی نہیں ہے. اللہ کے حکم سے کام آپ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کر کے بھی آئے الحمدللہ. کمپٹیشن فار گڈ ول آف دا فرم. اور کیسے نکالوں اسے؟ میں کہتا ہوں مسٹر ایم، یا پہلے لکھ سکتا ہوں پیمنٹ ٹو ایم. ایم کو کتنے پیسے دیے بچوں لکھواؤ. اوکے لیس ایم کتنے کا مالک تھا؟ 2,10,000. کیا کر دوں بچوں اسے؟ اگر ایم مالک تھا 2,10 کا، لے کے جا رہا ہے بزنس سے 2,35,000، تو اس کا مطلب ہے 25,000 روپے کس کی گڈ ول ہے؟ سوچ سمجھ کے لکھواؤ. گڈ ول آف ایم. گڈ ول آف ایم 25,000 روپیز، رائٹ. اچھا بھائی ایم کی گڈ ول 25,000 تو کیسے فرم کی گڈ ول کہہ دوں؟ فرم کی گڈ ول نکالنی پڑے گی. کیا تمہیں پتا ہے ایم کتنے حصوں کا پروفٹ لاس لیتا تھا؟ جنہوں نے بتایا میں ان کا شکر گزار ہی ہو سکتا ہوں. بس ریشو تھا 3:2:1. پروفٹ اور لاس کے حصے ہوتے تھے 6، تو گڈ ول نکال کے اس کے بھی حصے کیے ہوں گے 6 میں سے ایم بھائی کو ملے ہوں گے. اس کا مطلب ہے آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ 25,000 ٹوٹل گڈ ول آف فرم بریکٹ آن. تو آپ ایگری کرتے ہیں یہ 25,000 گڈ ول ہے کتنے حصوں کی ہیں؟ یہ 2 حصوں کی گڈ ول ہے، اور ہم گڈ ول نکالنا چاہتے ہیں پوری فرم کی. تو پوری فرم کی گڈ ول کتنے حصوں پر مشتمل؟ ملٹیپلائی بائی 6 ڈیوائڈیڈ بائی 2. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا بیچاروں کو، معصوم بہت ہیں. ملٹیپلائی بائی 6 ڈیوائڈ بائی 2 کسے سمجھ میں نہیں آیا بس پوچھ کے دیکھ لیں ایک بار. شاباش، جلدی سے پوچھ کے دیکھیے. سمجھ آ گیا؟ کیا بات ہے بھائی، آپ تو چیمپئن ہو گئے، اتنا اچھا جلدی سے سمجھ جاتے ہیں. 75,000 گڈ ول ہے فرم کی. بس تو اب اپنا محترم ایم بھائی کی رخصتی ممکن نہیں ہے جب تک ان کے جانے سے پہلے کیا ریکارڈ نہ ہو جائے. تو گڈ ول ریکارڈ ہوگی، گڈ ول کی نیچر، اور ایسٹ بکس میں ریکارڈ ہوگا تو ایسٹ میں ہوگا. تو گڈ ول ڈیبٹ کریں، اور گڈ ول آج ریویلیوشن میں ڈالنے کی ضرورت. گڈ ول ڈیبٹ کر کے مالکان میں بانٹ دو. تو گڈ ول ڈیبٹ، وائی ایم اینڈ سی کیپٹل کریڈٹ. بولو وائی کا کیپٹل کتنے سے کریڈٹ ہوگا؟ 37,500 سے ایم وائی کا کیپٹل کریڈٹ ہوگا. ایم کا کیپٹل کریڈٹ ہوا 25,000 سے، اور سی کا کیپٹل کریڈٹ ہوا 12,500.
بولو کسے سمجھ نہیں آیا پیارے بچوں؟ آگے بڑھوں، اجازت ہے؟ اچھا بتاؤ ایم کتنے کا مالک تھا؟ 2,10,000۔ اس انٹری نے ایم کے کیپٹل کو، تو بس اب وہ بآسانی لے کے جا سکتا ہے رخصتی کے وقت۔ اگلی انٹری بنا دو، کیا بناؤ گے؟ ایم کیپٹل ڈیبٹ اینڈ کیش کریڈٹ 2,35,000، کیونکہ لکھا ہوا تھا نا ایم از پیڈ فرام دا فرمز ریسورسز، کیا دیا جا رہا ہے ایم کو؟ کیش۔ اب آئیے ہم آپ کو سولوشن دکھاتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے اللہ کے حکم سے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے کیلکولیشن آف گڈ ول آف دا فرم، 2,10,000 ایم کا کیپٹل تھا، 2,35,000 مائنس کیا، میں نے جان بوجھ کر 2,35 کو پہلے لکھا، 2,10 کو نیچے، کیونکہ مجھے پتا ہے نا میرے پاس یہاں ریاضی کے بڑے بڑے ماہر ریاضی دان پائے جاتے ہیں، وہ بیکار میں فتوے لگانا شروع کر دیں، سر مائنس میں آ رہے ہیں، سر مائنس میں آ رہے ہیں۔ ابے 2,10,000 کا مالک تھا، 2,35 لے کے جا رہے ہیں، تم 2,10 اوپر لکھو، 2,35 نیچے، تو بھی سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ایکسس اماؤنٹ لے کے جا رہا ہے کون؟ مسٹر ایم۔ تو کتنے روپے ایکسس لے کے جا رہا ہے؟ 25,000، اور آج اس نے بولا ہے کہ اس کے سر آپ کی آواز چلی گئی۔ شکریہ پیارے بچوں، آپ نے بتایا کہ آواز چلی گئی ہے اور میری بات سمجھ میں آ چکی ہے جو میں نے آپ سے کہی۔ میں کہہ رہا تھا آئیے انٹری دیکھتے ہیں، گڈ ول آف دا فارم دیکھتے ہیں۔ تو گڈ ول آف دا فارم آپ کو نظر آ رہی ہے الحمدللہ؟ گڈ ول آف دا فارم 75,000 میرا بیٹا وہی ہے نا جو ہم سوچ رہے تھے؟ بولو۔ بچوں میں مائک چینج کرتا ہوں، ذرا رک جائیے ایک منٹ۔ ہاں ہاں بھائی بچوں، اب مائک لگا لیا واپس میں نے دوسرا، صحیح ہے نا؟ آواز مناسب ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے الحمدللہ آپ لوگوں کو؟ کنٹینیو کریں کلاس کو؟ گڈ ول آف دا فرم 75,000 روپیز سمجھ آ گیا الحمدللہ۔ چلیں اٹینڈنس مارک کر دیں، ایسا کریں آپ لوگ اسی چکر میں۔ ہاں کر سر آپ کی آواز پھر چلی گئی۔ سر احسن صاحب میں خاموش ہوا ہوں، اٹینڈنس مارک کر رہے ہیں سب بچے، آواز چلی کہاں گئی؟ جی جی علی رضا صاحب کیوں نہیں انمیوٹ کر لیں سر؟ انمیوٹ کریں سر، بالکل انمیوٹ کریں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے میرا بیٹا؟ بسم اللہ۔ سر جب آپ نے کوشچن نمبر 3 سالو کیا تھا تو آپ بول رہے تھے کہ ری ویلیویشن اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے اور گڈ ول کو ڈیبٹ کریں گے۔ جی بالکل۔ سر آپ نے یہاں پہ گڈ ول کو ڈائریکٹلی ان لوگ کے اکاؤنٹ کیپٹل میں کیوں ٹرانسفر کر دیا؟ اس لیے کر دیا کہ اس سوال میں ریویلیوشن بھی ہو رہی تھی اور گڈ ول ریکارڈ بھی ہو رہی تھی، دونوں کام ہو رہے تھے،
تو میں نے کہا میں اپنا کان گھما کے کیوں پکڑوں؟ ریویلیوشن بھی مالکان کے کیپٹل کو بڑھائے گی یا کم کرے گی. اور گڈ ول بھی مالکان کے کیپٹل کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہم نے گڈ ول کو ڈائریکٹ ریویلیوشن میں ڈال کر ایک ساتھ بانٹ دیا تھا. کیا خیال ہے نا علی بھائی؟ اور اگر آپ بضد ہیں نہیں سر عمران میں تو وہی انٹری بناؤں گا، تو میرا بیٹا بنا لو، اللہ کے حکم سے تمہارا جواب بھی وہی آئے گا جو ہمارا فائنل آنسر آیا ہے. ٹھیک ہے؟ جب صرف گڈ ول کی بات ہو رہی ہو تو گڈ ول ریکارڈ کر کے مالکان میں بانٹی جاتی ہے، لیکن جب گڈ ول بھی ہو اور اسی طرح آپ کا ریولیوشن بھی ہو رہی ہو، دونوں ملا کر ہو رہے ہوں، تو پھر ہم ایک جگہ جمع کر کے بانٹ سکتے ہیں تاکہ اپنے کام کو آسان بنایا جائے. علی بھائی کچھ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر سمجھ آ گئی. اوکے میرا بیٹا، چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا آپ دیکھیے گا، میں نے انٹری بنائی ہوئی ہے گڈ ول ڈیبٹ، اور ان تینوں کے کیپٹل کریڈٹ، اور پھر ایم کیپٹل ڈیبٹ کیش کریڈٹ. بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں. دیکھتے کیا ہیں آپ مجھے بتائیں، بیلنس شیٹ میں کتنا کیش لے کے چلے گا ایم بھائی؟ 2 لاکھ. تو کیش کتنا رہ گیا بچوں؟ لکھ کے بھیجو بچوں، کیش کتنا رہ گیا لکھ کے بھیجو. کیلکولیٹر چلا کے بک میں سے آنسر دیکھ کے مت بھیجنا، اس سے بہتر ہے تم مت ہی بھیجو. ہاں 2,90,000 مائنس 2,35,000 کیا بچا؟ 55. اکاؤنٹ ریسیویبل پہ کوئی فرق، مرچنڈائز پہ کوئی فرق، اور اکوپمنٹ پہ کوئی فرق، لیکن ایک نیا ایسٹ اور ریکارڈ ہوا. گڈ ول کتنا ریکارڈ ہوا بولو؟ 75,000. اور دوسری سائڈ پہ آ جاؤ، اکاؤنٹ پیبل پہ کوئی فرق. وائی بزنس میں مالک تھا اور گڈ ول نے اس کے کیپٹل کو، تو 190 پلس 37,500 2,27,500. اعتراض؟ کیش کی اماؤنٹ ویریفائی، گڈ ول ویریفائی، وائی کیپٹل ویریفائی. سی بزنس میں مالک تھا 1,25,000 کا، سی کو گڈ ول کی وجہ سے فائدہ ہوا 12,500. 137,500. امید کرتا ہوں آپ کو گڈ ول سمجھ آ گئی ہے. وقت ضائع کیے بغیر ہم انتہائی تیزی سے کیس نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں. چلو بھائی، کیس نمبر 2 ہمیں پڑھ کے سنائیں گے محترم احسن مومن صاحب. کیس نمبر 2 پڑھ کے سنائیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. احسن کیسے بیٹا؟ خیریت سے ہو؟ جی سر الحمدللہ. چلو میرا بیٹا کیس 2 سناؤ پڑھ کے. M is paid from the firm's resources cash rupees 1,50,000 and equipment costing rupees 90,000. Goodwill of the firm is to be recorded. اچھا احسن، یہ میک شور کرو کہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں یا کم دے رہے ہیں. سر یہ ایڈ کر کے دیکھنا پڑے گا. ہاں تو 240 بن گیا میرا بیٹا. 150 اور 90 240 بنا. بھائی میں نے بولا گڈ ول کم کے کیس میں ہو ہی نہیں سکتی. اگر وہ لکھ کے بھی دے دینا پیپر میں کہ آپ کم پیسے دے رہے ہیں اور گڈ ول سے کر کے دکھاؤ، تو آپ لکھیں گے کہ گڈ ول از امپاسبل ان لیس دین بک ویلیو کیس. صحیح ہے؟ آپ جی بس سر. یہ ایک لائن کا کمنٹ لکھ دیں گے. ٹھیک؟ تو ابھی اوکے. 2,40,000 دے رہے ہیں، اور دینے تھے بتاؤ احسن بھائی کتنے؟ 2,10,000. اور 240 دے رہے ہیں. کیس نمبر 2 کے مطابق 2,40,000 دے رہے ہیں اور دینے تھے 2,10,000. 30,000 روپے زیادہ دے رہے ہیں اور کہہ رہا ہے اسے بھی مانو گڈ ول. تو 30,000 گڈ ول میرا بیٹا کس کی نظر آ رہی ہے؟ سر ایم کی ہے اور ٹوٹل گڈ ول 90,000 ہو گئی. ٹوٹل گڈ ول 90 نکال بھی دیا احسن مومن نے. خوش رہو میرا بیٹا. 30,000 ملٹیپلائی بائی 6 ڈیوائڈیڈ بائی 2 جواب آیا 90,000 روپیز. تو احسن مومن صاحب پہلی انٹری کیا بننی چاہیے؟ گڈ ول ڈیبٹ اور تینوں کے کیپٹل 45 کریڈٹ. ہاں گڈ ول ڈیبٹ 45 30 اینڈ 15. اور ایم بھائی کی رخصتی ہو گئی. ایم کیپٹل ڈیبٹ ہوا 2,40,000، کیش لے کے گیا 150 اور اکوپمنٹ لے گیا کتنے کا؟ 90,000. اعتراض؟ نو سر. احسن بھائی کلیئر ہے؟ جی سر. جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انمیوٹ کیا ہمارے کہنے پر. خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے.
बैलेंस शीट में सच कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है कि मैं बोलूं ओए होए भाई आओ बड़ा मुश्किल सवाल है। वक्त जाया किए बगैर आपकी इजाजत से प्रॉब्लम 11 पे चलूं, इजाजत है? मैं फिर बोल रहा हूं 33, 34, 35 स्टूडेंट मौजूद हैं, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। बाद में देखने वाले लोग जो कल मजालिस वगैरह में बिजी नहीं होते तो वो लोग कल ही प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इसके बाद गिवन है, ये तो प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम क्वेश्चंस को वो प्रैक्टिस करेंगे। और जो लोग कल अपनी मजालिस वगैरह के सिलसिले में मसरूफ हैं वो सैटरडे संडे में इस मामले को निपटाएंगे, क्योंकि मैं किसी किस्म का इरादा नहीं रखता कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और इतना डिटेल में कर रहा हूँ तो अल्लाह के हुक्म से आप इसे करने के काबिल हैं। बट अगर खुदा ना खास्ता मुझे लगा कि आप कंफर्ट जोन में नहीं है तो फिर मैं आपके लिए एक्स्ट्रा कोशिश करूंगा। कहता है कौन कौन है जरा बताना भाई। साजिद, अहमद और जमील बराबर के मालिक हैं और कैपिटल बैलेंस है 120, 160 एंड 2 लाख। कौन जा रहा है? अहमद जा रहा है। प्यारे बच्चों, अहमद जा रहा है। और अहमद किस तरह जा रहा है? कहता है अहमद रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड एसेट ऑफ द फर्म वर रिवैल्यूड। और अहमद के जाने पर फर्म के एसेट्स को रिवैल्यू किया जा रहा है। द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट शोज अ गेन 60,000 which is distributed among the partners. The remaining partners continue the business. और अहमद, अच्छा अब जरा इतनी बात कर लो पहले मेरे हिसाब से, अहमद कितने का मालिक था बच्चों? लिख के भेजना, शाबाश। 1,60,000 का मालिक था। अच्छा, और उसके जाने से पहले क्या हो रही है? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से क्या हो रहा है मेरा बेटा? फायदा। कितना फायदा? तो एक काम करो, क्योंकि इक्वल पार्टनर थे तो अहमद के हिस्से में कितना फायदा आया? तो अहमद 160 के बजाय मालिक बन गया, बोलो कितने का? 180। यहां तक सब जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद 180 का मालिक बन गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा अब तवज्जो चाहिए तुम्हारी। अहमद को दे रहे हैं, बोलो कितने? अहमद को टोटल दे रहे हैं कितने? अरे अभी तो अहमद को रिवैल्यूएशन करा के मालिक बनाया, कितने का? वो मालिक था, वो मालिक था 160 का। रिवैल्यूएशन ने उसके कैपिटल को 180 हो गया। अबे 180 दे देते भाई, ये क्या मजाक है? 180 के बजाय दे रहे हैं 2 लाख। कितने रुपए और दे रहे हैं एक्स्ट्रा? ये 30,000 क्या है? अहमद की, अहमद की गुडविल है। तो क्या बस अहमद की गुडविल रिकॉर्ड होगी? क्या रिवैल्यूएशन से जो गेन हुआ था वो अहमद का गेन था? रिवैल्यूएशन से गेन होता है तो वो भी पूरी फर्म का होता है, और इसी तरह गुडविल रिकॉर्ड होती है वो भी पूरी। लेकिन बोनस फर्म का नहीं होता, याद रखना। सर क्यों? बोनस क्यों नहीं फर्म का होता? बोनस कोई अकाउंट ही नहीं है। बोनस तो जाने वाला कम पैसे लेके जाएगा और बाकी पैसे रिमेनिंग पार्टनर एंजॉय कर लेंगे। बोनस तो जाने वाला ज्यादा पैसे लेके जाएगा, तो उसे ज्यादा पैसे कौन देंगे? रिमेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल्स को कम कर लेंगे और उसे ज्यादा पैसे देके रुखसत कर देंगे। बहरहाल जब बोनस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बोनस भी अल्लाह के हुक्म से समझ आएगा। आओ काम की बात देखो, कितने रुपए गुडविल है बताओ? 30,000 गुडविल है। ये किसकी गुडविल है मेरा बेटा? हाँ हरीम जल्दी प्लीज जरा, कितनी गुडविल है? 30,000 किसके हिस्से की मेरा बेटा? अहमद की। तो आप क्या करें, 30,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 1 करके दिखाना बेवकूफी है। 30,000 एक हिस्से की गुडविल है, 3 हिस्से से मल्टीप्लाई कर लें। गुडविल ऑफ फर्म 90,000 आ गई। अब जरा रिक्वायर्ड पढ़ ले मेरा बेटा, क्या कहता है? गिव एंट्रीज इन द जर्नल टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ अहमद एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। एंट्रीज बनाओ जर्नल में रिटायरमेंट को रिकॉर्ड करने की, अहमद की, और बैलेंस शीट बना के दिखाओ रिटायरमेंट के बाद। बताओ भाई तुम्हारे हिसाब से सबसे पहले एंट्री क्या बननी चाहिए? बताओ, सब बच्चे बताएं, सबसे पहले एंट्री क्या बननी चाहिए? सोचो, बोलो बोलो। हाँ हुजैफा भाई, सबसे पहले एंट्री किस चीज की बननी चाहिए? मैं शुक्रगुजार हूं इस्माइल भाई का, नहीं एहसन भाई का, यशल, हसन, जाहिद, मुनीबा, इस्माइल, मिदहत, नुसरत जहरा और वो तमाम लोग जो सोच रहे हैं लेकिन
کمزوری کی بنا پہ لکھ نہیں پا رہے، دماغی کمزوری، ہاتھوں میں کمزوری، مختلف قسم کی کمزوری کا شکار ہیں بیچارے، جسمانی کمزوریاں ہیں، کوئی بات نہیں. رافع بیٹے گڈ ول کی انٹری کیوں بناؤ گے؟ ریویلیوشن کے پیسے بانٹ دیے تم نے؟ ہاں بہت بہت شکریہ. ریویلیوشن کے پیسے بانٹے جائیں گے سب سے پہلے، تو میرے مطابق پہلی انٹری بننی چاہیے، کیونکہ ریویلیوشن سے کیا ہوا ہوا ہے حذیفہ؟ فائدہ، گین. اور وہ کہاں ہوگا؟ ختم کرنے کے لیے آپ ریویلیوشن اکاؤنٹ ڈیبٹ میں لکھ کر تینوں کے کیپٹل 20,000 ایچ سے بڑھا دیتے ہیں. امسل بھائی کیا آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ امسل کہتے ہیں جی سر. الفیہ از اٹ کلیئر؟ الفیہ ہیں ہمارے ساتھ کلاس میں؟ اوکے شکریہ. تو پیارے بچوں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی انٹری ریویلیوشن کی بننی چاہیے. ہوئے ہوئے نیٹ چلا جائے گا، نیٹ چلا جائے گا شاید نہیں گیا ہے. شکر الحمدللہ. چلو جب تک نیٹ ہے صحیح ہے، پروجیکٹر بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے. لائٹ چلی گئی ہے، بہرحال آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، اگر اچانک بند ہو جائے تو پریشان مت ہوئیے گا، میں ڈیٹا کنیکشن سے ری جوائن کروں گا. اسکرین غائب ہو جائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ چلا جائے لیکن واپس آئے گا ٹھیک ہے. پیارے بچوں ریویلیوشن سے فائدہ بانٹا گیا، اس کے بعد محمد علی رضا کی خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم، گڈ ول ڈیبٹ، اور اسے بھی کہاں ڈال دیا گیا؟ کیپٹلز میں، کیونکہ ریویلیوشن کو بھی ہاتھ کے ہاتھ بانٹ دیا گیا ہے نا. ریویلیوشن آج ہوئی نہیں ہے، ریویلیوشن ہو چکی ہے، تو ریویلیوشن سے گین ہوا ہے اور گین کو ہم بانٹ رہے ہیں، تو اس لیے آج ریویلیوشن کے گین کو بھی کیپٹل میں لے کے گئے اور گڈ ول کو بھی کیپٹل میں لے کے گئے. لیکن اگر محمد علی رضا اگر ریویلیوشن ہو رہی ہوتی، جیسے کہ کسی ایسٹ کے ویلیو کو بڑھا رہے ہوتے یا کم کر رہے ہوتے اور اس وقت گڈ ول ریکارڈ کرنے کو کہتا، تو اس وقت ہم گڈ ول کو ریویلیوشن اکاؤنٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں. علی رضا بھائی ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کا نام لے لے کے بات کر رہے ہیں لیکن انہیں توفیق نہیں ہو رہی یسر کرنے کی. علی رضا صاحب چھٹی پہ ہیں، آف لائن ہے؟ اچھا ہیں، شکریہ. اور اس کے بعد بیٹا بتاؤ احمد بھائی کتنے کے مالک تھے؟ یاد دلاؤ. 160. 20,000 سے کیپٹل بڑھا 180 ہو گیا، اور 30 سے کیپٹل بڑھا 2,10,000 ہو گیا. رخصتی ہوا چاہتی ہے احمد، کیپٹل ڈیبٹ 2,10,000، کیش کریڈٹ 60,000، اور احمد سے لکھ کر کیا وعدہ 1,50,000 روپے کا. یہ کسی بھی وقت بند ہونے والا ہے، لائٹ اگر نہیں کھلی بند ہو گیا پروجیکٹ. شکر ہے لائٹ آ گئی، شکر الحمدللہ رب العالمین. ورنہ وہ جو آپ کا یو پی ایس ہے، عظیم یو پی ایس، 2 منٹ کے بعد ہی اس کی جان نکل گئی تھی، ٹوٹ ٹوٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اگر وہ بند ہو جاتا تو مجھے سب کچھ دوبارہ کھولنا پڑتا. صحیح ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جنریٹر وقت پہ چل گیا، ورنہ میرے لیے پھر کلاس خراب ہوتی ہے نا پھر پوری. اچھا آپ سب بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اٹینڈنس مارک کر چکے ہیں، اور ہم اگلی کلاس کے لیے بھی تیار ہیں. کیا خیال ہے؟ یعنی اگلی کلاس سے مراد یونٹ ختم ہوگا، یہ میرا جو 40 منٹس کا سیشن ختم ہوگا تو آپ دوبارہ آئیں گے اللہ کے حکم سے، اور اٹینڈنس کا بھرپور عملی نمونہ پیش کیا جائے گا. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ میری بات ٹھیک ہے؟ تو اگلے 15 منٹ 10 منٹ 12 منٹ کی کلاس میں آپ کی پریزنس آپ کے پچھلے 2 یونٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. چلیں الحمدللہ اگر یہ کلیئر ہے، انٹری سمجھ آ گئی ہے، باتیں کلیئر ہیں، بیلنس شیٹ میں گڈ ول ریکارڈ ہو رہی ہے کیسے؟ آؤ ذرا سوال دیکھیں اوپر. کیا پرابلم 11 میں کوئی بیلنس شیٹ پہلے سے بنا کے دی ہوئی تھی؟ بتاؤ احسن بھائی، احسن علی. آپ بولو گے نہیں سر نہیں بنا کے دی ہوئی تھی، ہے نا؟ تو اب پہلے تو یہ بتاؤ اگر نہیں بنا کے دی ہوئی تھی تو پھر یہ بیلنس شیٹ سب سے پہلے سوچنی پڑے گی میرا بیٹا، سوچنی. تو بھائی حذیفہ بھائی بیلنس شیٹ کا سمپل سا فارمولا ہے، ایسٹ ہمیشہ ایکویٹیز کے برابر ہوتے ہیں. ہمیں سوال کے اسٹارٹ میں کوئی لائبلٹی نظر، کوئی لائبلٹی نظر، میں آن لائن والوں کا انتظار کرتا رہتا ہوں اس لیے میں رکا رہتا ہوں. ہمیں کوئی لائبلٹی نظر نہیں آئی، نظر نہیں آ رہی ہے نا؟ تو ہم نے کہا تو پھر صرف کیا ہے کیپٹل 120 160 اینڈ 2 لاکھ. تو یہ بنا اللہ کے حکم سے 4,80,000. اگر 4,80,000 روپے کیپٹل ہے تو ایسڈ بھی 4,80,000 کے ہونے چاہیے. اچھا تو آپ اچھا اور نیا پارٹنر بزنس سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کیش کتنا، اور گڈ ول ریکارڈ ہو رہی ہے، اور باقی کا اس سے لکھ کے کر رہے ہیں وعدہ.
آج ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیش کتنا ہے ہمارے پاس. ہم تو 4,80,000 کے جو اماؤنٹ ہے اسے مان رہے ہیں ادر ایسٹس. کیا بول رہے ہیں؟ 4,80,000 کو 480 کہاں سے آیا؟ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ سارے کیپٹلز کو کر دیا پلس، بنا 4,80,000. ہم نے کہا یا تو 4,80,000 روپے کیش ہوگا جو کہ عام طور پہ ہوتا بزنس میں، کیش فرنیچر بلڈنگ مشینری اکوپمنٹ سبھی ہوتا ہے. تو 480 میں سے ہم نے کہا بھائی کیش جتنا بھی ہو 60,000 روپے کیش، 60,000 روپے کیش چلا گیا. نہیں سمجھ آیا؟ وہی بول رہے ہیں نا، احمد کو ہم نے کتنے روپے دے دیے؟ تو 4,80,000 میں سے 60,000 اگر دے دیے تو بچے بتاؤ. تو آؤ بیلنس شیٹ میں دیکھو 4,20,000 روپے لکھا ہوا ہے، غلط لکھا ہوا ہے. یہ غلط لکھا ہوا ہے. کتنا ہونا چاہیے؟ 4,20,000 ہونا چاہیے. اچھا ابھی چیک کر لیتے ہیں، ہم چیک کر لیتے ہیں سیف سائڈ. 60,000 روپے کیش دیا گیا ہے. اچھا اوکے 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 صحیح ہے، میں سمجھ گیا وہ 480 کیوں لکھا ہے. سنو آپ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے بک میں، ذرا غور سے دیکھنا. 420 کیوں نہیں ہوگا؟ سنو، ہاں امسل نے پوائنٹ پکڑ لیا. ریویلیوشن ہوئی ہے نا، ریویلیوشن کی وجہ سے گڈ ول تو لکھیں گے لیکن ریویلیوشن کی وجہ سے ایسٹ میں ہوا ہوگا. کتنا اضافہ ہوا ہوگا؟ تو ویسے تو 480 کے ایسٹ تھے، 60,000 کیش چلا گیا، 420 بچنا، لیکن ریویلیوشن سے 60,000 دوبارہ، تو پھر کتنے ہو گئے؟ تو اسی لیے 4,80,000 ادر ایسٹ لکھے ہیں. اور گڈ ول ریکارڈ ہوئی کتنی بولو؟ 90,000 گڈ ول ایسٹ آ گئی. یعنی 480 ادر ایسٹ تھے، 60,000 کیش گیا، وہ بچے 420. پھر ریویلیوشن نے ان کو بڑھا کر 480 کر دیا اتفاق سے، ہے نا. اور دوسری طرف ذمہ داری پہلے کوئی بھی نہیں تھی. ایک نئی لائبلٹی آئی، نام ہے، اماؤنٹ ہے، نوٹس پہ بل 1,50,000 لکھا نظر آیا. ساجد بھائی مالک تھے، بتاؤ کتنے کے؟ 120. پہلی بار ان کا کیپٹل بڑھا، 140 ہو گیا. پھر ان کا کیپٹل بڑھا، 170 ہو گیا، 170 لکھا ہوا ہے. اعتراض؟ اور اسی طرح جمیل کا کیپٹل بھی لکھا ہوا ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو بے فکر ہو کے پوچھیں، میں سمجھانے کے لیے تیار ہوں. میرا یقین مانیے چیپٹر میرے اینڈ سے تقریباً ختم ہو گیا. بونس میتھڈ میں ابھی 5 منٹ میں سمجھا دوں گا، اللہ نے چاہا. میٹنگ ختم ہونے دیں، میٹنگ میں دوبارہ آئیں، بونس ختم ہو جائے گا آج ہی. اتنا آسان ہے نا، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا. آج زبردستی بھی نہیں پڑھانا چاہ رہا لیکن میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا. بہت 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 آسان ہے، گڈ ول سے زیادہ آسان ہے. گڈ ول میں تو آپ کو یہ کرنا پڑ رہا نا، پوری فرم کی گڈ ول نکالنی پڑ رہی ہے. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بونس بہت سمپل ہے. آپ ایک کیس دیکھنا، آپ بولو گے مشکل ہے میں چھوڑ دوں گا، میں پرسوں پڑھاؤں گا. لیکن اگر آپ نے کہا نہیں سر آسان ہے تو ہم ابھی کمپلیٹ کریں گے. اور پھر آپ گھر سے 1 سے لے کے 16 یا 18 سوال ہیں، اس میں سے کم از کم 8 سوال پریکٹس کریں گے کمپلیٹ. ہر کیس ایک کوشچن میں 2 کیس ہیں تو 2 کریں، اور ایک جیسے سوال نہیں کریں.